آپ نے کہا کہ میرا چٹائز بہت کام کرتا ہے. میں آپ کے چٹیز کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خوشحال خان کو لایا گیا ڈیل کر کے یا وہ اپنی میں محنت سے ایک آیا؟ بات عرض کروں، خوشحال بھائی میرا دوست بھی ہے اور عثمان کی وجہ سے مجھے اس سے محبت بھی ہے. اگر میں عثمان صاحب کی فاتحہ پر گیا نا، وہاں میں نے تقریر کی. میں تقریر نہیں کرتا تھا، تقریر کے موڈ میں نہیں تھا. میں جنازے پر بھی گیا اور اس کے گھر میں فاتحہ پر بھی گیا. تو محمود خان صاحب وہاں 3 دن ان کے جنازے پر بیٹھے تھے. پوری پشتونخوا ملی عوامی پارٹی وہاں تشریف فرما تھی، ان کی قیادت. میں نے وہاں تقریر کی تو جب وہاں سے میں نکلا تو مجھے 2 فون آئے. 2 فون، ایک یوسف خان کا، ایک ریم زیارتوال کا. دونوں نے میری تقریر کو اپریشیٹ کیا. اچھا، کہ آپ نے جو تقریر کی یہ ایسی تقریر تھی کہ بس اس کا میں ہم کیا کہیں. باقی وہ باتیں میں نہیں کرتا ہوں. انہوں نے اپریشیٹ کی. اور میرا ارادہ یہ تھا، کچھ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں کچھ باتیں ہو رہی تھی. یعنی عثمان صاحب کی شہادت کا الزام پارٹی کے اندر کچھ لوگوں پر لگ رہا تھا. میں نے اس تقریر میں کہا کہ یہ مت کرو. میں نے یہ الفاظ میں نے کہا، محمود خان جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا والد صمد خان اچکزئی تقریباً 32 سال یا 35 سال جیل میں رہا ہے. اس کے والد کو بم کے ذریعے شہید کیا گیا. بالکل. تو محمود خان آج تک بیٹھے ہیں، ایک سیاسی جمہوری جدوجہد کر رہا ہے. حکمت عملی ان کی جدوجہد، کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں اپنے قاتل کو بندوق کے ذریعے یا بارود کے ذریعے یا پہاڑوں پر چھڑ کے میں نے ان کو مارنا ہے، کبھی بھی نہیں کہا. ایسے تو جو وہ اپنے آپ کے لیے اور اپنے والد کی شہادت اور بہامانہ قتل کے نتیجے میں جو راستہ انہوں نے منتخب کیا اپنے آپ کے لیے، تو یہ جو عثمان کاکڑ شہید کا جو مرحلہ ہے یہ پارٹی کے حوالے کرے، اپنی قیادت کے حوالے کرے. باہر جو پروپیگنڈے جو افواہیں ہو رہی ہے، اب میں بھی سن رہا ہوں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، اس پر آپ لوگ یقین نہ کریں. آپ بتائیے کہ یہ بات میں ایک پارٹی کا ورکر، جمعیت علماء اسلام کا ایک آدمی، اس پارٹی کی قیادت کی فاتحہ پر میں کر رہا ہوں، جس پارٹی سے ہو سکتا ہے مجھے تکلیف بھی پہنچی ہو، لیکن پھر بھی میں نے وہ سیاسی نقطہ نگاہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے وہ بات کی کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ اب ایک پارٹی اپنے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے. ایسا ہی ہے. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں خوشحال کو اکیلے ملوں. فاتحہ کے بعد، عثمان کی شہادت کے بعد میرا ارادہ یہ تھا کہ میں خوشحال کاکڑ سے اکیلے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ملوں، کچھ باتیں کروں. کیا باتیں کروں؟ لیکن ایک بات میں ان کو کہتا کہ خوشحال آپ نے پشتونخوا کو نہیں چھوڑنا ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی. کیوں؟ بس یہ بات چھوڑیا نا. وہ پھر میں ان کے میں اگر 2 بدو ہوتے تو میں ان کو یہی کہتا کہ کیوں نہ چھوڑے آپ، کیوں یہاں رہے. اور یہ بات میں نے کراچی میں عثمان کاکڑ کے بھائی، کوئی ڈاکٹر ہے اس میں، اس کو میں نے کہی. اچھا. میں کسی ہوٹل میں جا رہا تھا تو وہ راستے میں کھڑے تھے، سردار اختر جان مینگل کے پارٹی کی قیادت بھی وہاں تھے. تو وہ باہر نکلے، میں اندر جا رہا تھا. یہ سعد الدین گواہ ہے اس بات کی. میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا خوشحال خان کے ساتھ. تو میں کم سے کم خوشحال خان کو یہ کہتا تھا کہ آپ محمود خان کی پارٹی یعنی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو آپ نہ چھوڑیں. خیر بات نہ کہیں. ایک بات میں کہوں گا، آج اگر خوشحال خان پشتونخوا ملی عوامی پارٹی میں ہوتا تو محمود خان کے بعد سب سے بڑا پروٹوکول خوشحال خان کا ہوتا، اور پارٹی 90% نہیں 100% محمود خان کے بعد خوشحال خان پر متفق ہوتے. اور اسی پلیٹ فارم سے وہ اسمبلی تک بھی پہنچ سکتے تھے، سینٹ تک بھی پہنچ سکتے تھے. کیونکہ عثمان خان نے اپنی زندگی میں پشتونخوا کے ساتھ وفاداری کی. مجھے یاد ہے وہ اسمبلی میں، سینٹ میں جب بھی کوئی محمود خان کا نام لیتا وہ آگ بگولا ہو جاتا. جیسے وہ بندوق کی گولی نہیں ہے نا، وہ ایسے جیسے وہ انگارہ ایسا بگولا ہو جاتا تھا. آپ نے محمود خان کا نام لیا،
وہ جو سمد خان کا بیٹا ہے، وہ سمد خان جنہوں نے 32 سال جیل میں، وہ 32 سال جیل میں رہا اس جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے. تو کم سے کم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ وہاں جاتے. بے شک آپ کے سینے میں گلے تھے، شکوے تھے، جو کچھ بھی تھے، لیکن آپ بیٹھتے ہیں. ہاں، لیکن میرا مشورہ ان کو یہ تھا، باقی ناراض نہ ہوں، میں آپ کے پوسٹ کارڈ کے ذریعے خوشحال صاحب کو بھی معذرت کے ساتھ، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، بے شک آپ نے وہ جو راستہ انہوں نے، ان کی پارٹی کے دوستوں نے پسند کیا ہے، ان کے مطابق وہ راستہ بہتر ہوگا. لیکن میں اپنے ذاتی رائے کی بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، لیکن میں پھر بھی معذرت چاہتا ہوں. اچھا.